برادران اسلام، صبح سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ آپ نے متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوت بھی ہوئی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں صرف ایک بات عرض کروں گا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ آج کی مجلس میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب 29 مئی 1974 کو چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر حملہ کیا، اس کے نتیجے میں تحریک چلی، قادیانی مسئلہ کو قومی اسمبلی کے سپرد کیا گیا۔ 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر پر جرح ہوئی، اور 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر قومی قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر بحث ہوئی۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے اظہار خیال کیا، گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم قادیانی مسئلہ پر قومی اسمبلی میں فیصلہ کریں گے۔ آج 6 ستمبر 1974 کو، یعنی آج سے تقریباً 47 سال پہلے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو جناب بھٹو صاحب نے مذاکرات کے لیے بلایا۔ رات کے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک 3 گھنٹے نئی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر پیش کرنے کے لیے مرتب کی گئی۔ فیصلے کے مطابق اگلے دن شام 4:25 پر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ صاحبزادہ فاروق علی خان اس وقت اسمبلی کے سپیکر تھے، انہوں نے صدارت سنبھالی۔ جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قرارداد پیش کی، پوری اسمبلی کے ارکان نے اس قرارداد کو منظور کیا۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 47 سال ہو گئے، 3 کم 50 سال
گویا نصف صدی وہ ترمیم ہمارے پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، گزشتہ کچھ دنوں سے یورپی یونین نے قرارداد منظور کی اور پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے وہ مجرم جنہیں عدالتیں سزا دے چکی تھیں ان کو رہا کیا جائے۔ موجودہ حکومت نے یورپی یونین کے دباؤ میں آ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرائے اور ان کو بہانہ بنا کر آسیہ مسیح کو رہا کیا گیا۔ ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ کے پاس گئے اور جا کر بطور فخر کے اس کے سامنے یقین دہانی کرائی کہ اگر کوئی اور پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا وہ آسیہ مسیح کو کبھی رہا نہ کرتا۔ آپ کے کہنے پر میں نے اسے رہا کیا ہے۔ کچھ دن ہوئے گوجرا کی ایک مسیحی خاتون اور ایک مسیحی نوجوان کا نام شفقت مسیح، خاتون کا نام شگفتہ مسیح، واضح طور پر انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف گالیاں بکی تھیں۔ انہوں نے میسج کیے تھے۔ ایس پی کے سامنے ان سے پوچھا گیا کہ ایس پی نے خود پوچھا کہ تم نے پیغمبر اسلام کی اہانت پر مبنی یہ کیوں میسج جاری کیا؟ اس جوڑے نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسے کیا کہ پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد گالی دینے کے بعد ہم پر کیس ہوگا، یورپ آئے گا، ہمیں چھڑوا کر لے جائے گا اور ہمیں یورپ کا ویزا مل جائے گا۔ ہم نے اس لیے پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کیا۔ ایس پی کے سامنے اس عیسائی جوڑے کا اقبال جرم موجود، عدالت میں بھی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ سیشن جج نے ان کو سزا دی، لیکن دباؤ کے نتیجے میں ہائی کورٹ کے بعد بدعاقبت ججوں نے خالصتاً بیرونی دنیا اور حکومتی دباؤ پر ان کو رہا کیا، بری کیا۔ ہماری حکومت نے ان کو رہا کر کے بیرون ملک بھجوا دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری حکومت نے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو، گالیاں دینے والوں کو ایسے طور پر رہا کیا کہ پورے پاکستان میں جتنے اقلیتی لوگ رہتے ہیں ان کو ایک راستہ نظر آ گیا کہ اگر بیرونی دنیا کا ویزا چاہیے تو معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتے جاؤ اور باہر کے ویزے لیتے جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس صورتحال کے پیش نظر لگتا یہ ہے کہ حکومت نے پیغمبر اسلام کی اہانت کرنے والوں کے لیے
ایک شاہراہ بنا دی ہے۔ حکومتی طرز عمل کے ساتھ ہمارے ملک کے اقلیتی لوگوں کو پیغمبر اسلام کی اہانت کی جرأت پیدا ہو رہی ہے۔ ان حالات میں جب یورپی یونین نے کہا کہ تم تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو، رحمت عالم کی ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرو، ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں بیرونی دباؤ میں آ کر حکومت یہ کام نہ کرنے لگ جائے۔ اس کے توڑ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت نے گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے پورے ملک کے اندر ختم نبوت کانفرنسوں کا جال بچھا دیا۔ ہمارے 3 ڈویژن ہیں، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، اس میں 80 کے قریب ہماری چھوٹی بڑی کانفرنسیں ہوئیں۔ حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حضرات کے اس علاقے میں 200 کے لگ بھگ پروگرام ہوئے۔ لاہور اور اس کے علاقوں میں جو کانفرنسیں ہوئیں وہ اس کے علاوہ پنڈی ایبٹ آباد میں جو کانفرنسیں ہوئیں، بلا مبالغہ گزشتہ 20 دنوں میں تقریباً ملک کے مختلف حصوں میں ہزاروں ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنسیں ہوئیں۔ آج آپ حضرات کا یہ عظیم الشان اجتماع دیکھ کر انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 1 منٹ میں آپ دوستوں سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں اس کانفرنس کا کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دیں کہ حضور کی عزت کا تحفظ کیا۔ بولو بھائیو، تحفظ کیا۔ آپ حضرات گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ پر نظر رکھے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ قانون منظور ہوا تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانہ میں بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، اور ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ کے بعد پھر میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، ان کے بعد پھر میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پرویز مشرف، پرویز مشرف کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے زمانہ میں یہاں پر جمالی صاحب بھی آئے، یہاں پر معین قریشی بھی آئے، چودھری شجاعت حسین بھی آئے، ان کے بعد جناب گیلانی صاحب اور زرداری صاحب آئے، زرداری صاحب کے بعد پھر میاں نواز شریف آئے، میاں نواز شریف کے بعد پھر خاقان عباسی آئے، خاقان عباسی کے بعد ایک عبوری حکمراں بھی آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 47 سال یعنی نصف صدی کی بات ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے سامنے قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، اپنی پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبان کے ساتھ ان کے بوٹ پالش نہ کیے ہوں، ان کے تلووں کو کتوں کی طرح نہ چاٹا ہو۔ ذلت آمیز طریقے پر قادیانی
रूए ज़मीन के काफिरों के जरिए निस्फ सदी तक पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। आप दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से पूरे रूए ज़मीन के निस्फ सदी तमाम तर कोशिश के बावजूद आज तक ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म कराना तो रहा दरकिनार, उसके अंदर जेर ज़बर का भी कोई माँ का लाल फर्क नहीं कर सका। आप दोस्त जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि अगर हुक्मरानों में से किसी के दिमाग के अंदर ये कीड़ा है और उसके दिल के अंदर कोई बीमारी और रोग है तो उन्हीं उससे निजात हासिल करनी चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि हम इस कानून को ख़त्म कर देंगे तो मैं आज आप दोस्तों के सामने आपके स्टेज पर मौजूद पूरी दीनी क़यादत की मौजूदगी में अलल ऐलान बीच मैदान के डंके की चोट पर ऐलान करता हूं कि इस कानून को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। मिलके कह दो कानून ख़त्म नहीं होगा। जो कहते हैं कानून ख़त्म नहीं होगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। आप सब दोस्त ऐलान करें कि कोई माँ का लाल हमारे मुल्क का हुक्मरान वो नहीं, उसका बाप भी इस कानून को खत्म नहीं कर सकता। हिम्मत करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। वो देखो रब की रहमत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, हुजूर की शफात भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमारा ऐलान है वाज़े तौर पर कि अब हम ये मुतालबा नहीं करते कि कादियानियों को कानून का पाबंद किया जाए, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट कादियानियों को खिलाफ कानून जमात करार दे। अगर वो ऐसे नहीं करेंगे, कराची से लेकर खैबर तक हम पूरे मुल्क में कादियानियत के नाक के अंदर दम करेंगे। La